والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکال لیا من کان فیہا، اس کو جو تھا اس میں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فما وجدنا، تو ہم نے نہ پایا، فیہا، وہاں، غیر بیتن، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، وترکنا فیہا، اور ہم نے اس میں چھوڑ دی، آیتن، ایک نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یخافون، ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، نہایت دردناک عذاب سے۔ احباب گرامی، اس صورت کے دوسرے رکوع یعنی آیت نمبر 24 سے لے کر اس آیت نمبر 37 تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دو پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے۔ اول ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے سیدنا لوط علیہ السلام ہیں۔ گو ان کا ذکر یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اشارتاً جو بات قرآن کے دوسرے مقامات کو سامنے رکھ کر سمجھ آتی ہے وہ بالاتفاق یہی ہے کہ یہاں پر جس قوم کی ہلاکت بیان کی جا رہی ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسے گندے فعل کی مرتکب ہو چکی تھی کہ جس کو چھڑوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر لوط علیہ السلام کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، لیکن جب وہ اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے، باز نہ آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا ذلت امیز اور دردناک عذاب بھیجا کہ جسے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے عبرت کا نمونہ بنا کر ہمارے درمیان چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے، کس مقصد اور کس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو؟ تمہارا ویسے تو تم میرے پاس انسانی صورت کے بغیر بھی آتے جاتے رہتے ہو، لیکن اتنے اہتمام کے ساتھ میرے پاس آنا اور پھر مجھے بچے کی خوشخبری دینا، یہ صرف بچے کی خوشخبری دینا مقصود نہیں ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور کام کے لیے بھی تم آئے ہو۔ فما خطبکم، تو تمہارے آنے کا اصل حقیقی مقصد کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان کی سرکوبی کریں اور اللہ کے حکم سے ان کو ایسے عذاب سے دوچار کریں کہ جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے، جسے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اور عذاب کیا ہے؟ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، ہم مٹی کے پتھر ان کے اوپر برسائیں گے، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ہر ایک کا نام رب کے ہاں لکھا ہوا ہے، لِلْمُسْرِفِينَ، وہ لوگ جو حد سے گزر چکے ہیں۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا؟ سورہ ہود ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 77 ہے، 77 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، سِیءَ بِہِمْ، تو لوط غم زدہ ہو گیا، وَضَاقَ بِہِمْ ذَرْعًا، اور دل ہی دل میں وہ تنگ ہونے لگا، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور لوط نے کہا یہ بڑا مشکل دن ہے، یہ
بڑا مشکل دن ہے۔ لوط علیہ السلام فرشتوں کی آمد سے مغموم ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، دل کے اندر تنگی محسوس کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ مہمان کے آنے پر ابراہیم علیہ السلام کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی، اور یہاں وقت کا دوسرا نبی وہ پریشان ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا تنگی کا، بڑا مشکل کا دن ہے، اس لیے کہ قوم پہلے ہی بدکاری میں مبتلا تھی، اور بدکاری بھی اتنی بری طرح کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے۔ تو یہ فرشتے چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، لڑکے بن کر آئے تھے، تو لوط علیہ السلام کو یہ ڈر لگ گیا کہ اگر میری قوم کو پتہ لگ گیا کہ یہ لڑکے میرے گھر آئے ہیں تو یہ مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ ان کے ساتھ بھی بدکاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لوط علیہ السلام ڈر گئے اور پریشان ہوئے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ میزبان مہمان کی عزت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر مہمان کی جان کو کوئی خطرہ ہو تو میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی حفاظت کرے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو لوط علیہ السلام نے کہا ھذا یوم عصیب، یہ بڑا تنگی کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور قوم بھاگی بھاگی لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیتی ہے۔ بھاگی ہوئی قوم آگے، سارے لوگ اکٹھے ہو کر بھاگتے بھاگتے اپنی للچائی ہوئی گندی نظروں کے ساتھ وہ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ گندے کام ہی کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، یہ بیٹیاں، یہ عورتیں اللہ نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، یہ مردوں کی بجائے اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ بنائی ہیں، تم ان کے پاس آؤ، ان کے ساتھ نکاح کرو۔ فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے لوط، تجھے پتہ ہی ہے ہمیں عورتوں سے کوئی رغبت نہیں۔ ما لنا فی بناتک من حق، یہ جو جن کو تو اپنی بیٹیاں کہتا ہے، قوم کی جو عورتیں ہیں، اس سے لوط علیہ السلام کی نفاست بھی پتہ لگ رہی ہے کہ وہ کیسے وسیع ظرف والے انسان تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو تو کہتے ہی ہیں بیٹیاں، لیکن اپنی قوم کی عورتوں کو بھی وہ بیٹیاں کہہ رہے ہیں۔ تو ان بدبختوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں ان عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جیسا کہ تجھے پتہ بھی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا شوق کیا ہے، یہ بھی تجھے پتہ ہے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً او آوی الى رکن شدید، لوط علیہ السلام نے پریشان ہو کر کہا کاش میرے پاس تمہارا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، میرے اندر اتنی قوت ہوتی، یہاں تو میں اکیلا ہی ہوں، جیسا کہ آپ آگے اپنے پارے کے اندر بھی پڑھیں گے کہ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی۔ کیوں طاقت ہوتی؟ آپ نے ابھی پڑھا آیت نمبر 36 کو دیکھیں یہاں پر، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا اور وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ اب پوری بستی کے مقابلے میں ایک اکیلے لوط کھڑے ہیں، اور قرآن میں 28ویں پارے میں آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی بدچلن ہو چکی تھی اور وہ بھی برے لوگوں کے ساتھ مل چکی تھی۔ تو لوط علیہ السلام نے یہ جو کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی تمہارا مقابلہ کرنے کی، تو یہ اس وجہ سے کہا کہ وہ اکیلے گھر میں تھے، اکیلے آدمی تھے۔ او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کو پکڑ لیتا۔ یہاں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ لوط پر رحم کرے، اللہ لوط پر رحم کرے، وہ ہمیشہ اللہ کی پناہ پکڑتا تھا، وہ ہمیشہ ہی اللہ کی پناہ کی طرف جایا کرتا تھا۔ قالوا یا لوط، قوم نے، فرشتوں نے کہا
جب یہ ساری بات چیت باہر جا کر لوط علیہ السلام کر رہے تھے اور آوازیں اندر تک آ رہی تھیں، تو لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے آواز دے کر کہا انا رسول ربک، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں آپ کے رب کی طرف سے، ہم بھیجے گئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اب ڈرے نہیں ان سے، یہ جو کہہ رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کہنے دیں، چاہنے دیں جو یہ چاہتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچیں گے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات جب گہری ہو جائے تو رات کے کسی حصے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ نکل جانا، آپ راتوں رات یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جانا، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور آپ جو گھر سے نکل کر جا رہے ہوں، آپ اور آپ کے ایمان والے ساتھی پیچھے مڑ کر پھر کوئی نہ دیکھے، پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، انہ مصیبھا ما اصابہم، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب ہونے والا ہے جو اس آپ کی قوم کو عذاب ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ بندے کی لاکھ کسی کے ساتھ رشتہ داری ہو، اگر آپ دین پر نہیں ہیں تو رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جیسے نبی علیہ السلام نے کہا اے فاطمہ کل قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اے میری پھپھی صفیہ کل میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا، تو اللہ نے کہا کہ فرشتے لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے لوط پیچھے مڑ کر نہ آپ دیکھیں نہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی دیکھے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب ہوگا جو آپ کی قوم کو عذاب دیا جائے گا۔ ان موعدہم الصبح، ان کے عذاب کا وقت اللہ نے صبح کا رکھا ہوا ہے، ان کو صبح کے ٹائم عذاب دینا۔ قرآن میں آتا ہے اللہ نے کئی قوموں کو رات کے ٹائم میں عذاب دیا اور کئی قوموں کو اللہ نے صبح سویرے عذاب دیا، ہر ایک عذاب کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ تو کہا ان موعدہم الصبح، ان کا وقت صبح تک ہے، الیس الصبح بقریب، بھلا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ تسلی دی کہ صبح تو بس آئی لو، پھر کتنا کو ٹائم لگے گا صبح ہونے میں۔ فلما جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں پھر جب ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو، اس شہر کو، وہ جو اپنی جو ہے وہ خوشحالی پر، اپنی ترقی پر اور اپنے گناہ کے اوپر بڑے خوش تھے، ہم نے اس شہر کی چھت کو زمین بنا دیا، عالیہا جو اس کی اوپر والی چیز تھی، سافلہا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کی اوپر والی شے کو الٹا کر دیا۔ کیوں الٹا کیا؟ انہوں نے بھی تو اللہ کے حکم کو الٹا ہی تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کو الٹا، اللہ نے ان کے گھروں کو الٹ دیا، ان کی بستی کو الٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر ہم نے تہ بتہ موسلا دھار ہم نے ان کے اوپر نوکیلے پتھروں کی بارش کی۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، آپ کے رب کے ہاں ان کے نشان لگے ہوئے تھے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ بستی موجودہ لوگوں سے کوئی دور نہیں ہے۔ کہاں ہے یہ بستی جو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی، جسے بحیرہ مردار کہتے ہیں نا، ڈیڈ سی، بحیرہ مردار، پتہ آپ کو بھائی؟ بحیرہ مردار ایک سمندر ہے، یہ روم کی طرف نکلے نا ہم تو اس طرف آتا ہی ہے بحیرہ مردار، وہاں پر جہاں پر آج کل سمندر ہے، اس سمندر کے نیچے کہیں ان کا شہر دب چکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی تباہی اتاری، اور امریکہ کے بعض سائنسدانوں نے اس علاقے میں تحقیق کی تو یہاں پر ان کو 20,000 انسانی ڈھانچے بھی ملے، 20,000 لوگوں کی ہڈیاں بھی ان کو ملیں۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ اس علاقے میں کسی وقت میں بہت بڑا عذاب اترا تھا، اور سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ کوئی 4-5 ہزار سال پہلے کی بات ہے، اور 4-5 ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا جس زمانے میں یہ عذاب اترا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر کہتا ہے، جہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کیا آیت نمبر 35 سے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے وہاں سے ایمان والوں کو نکال لیا، ہم نے وہاں سے ایمان والوں کو باہر نکال دیا، نجات دے دی۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو وہاں ایک گھر کے علاوہ کوئی مسلمانوں کا گھر نہیں تھا۔ تو پتہ یہ لگا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا
کئی نبیوں سے میری ملاقات ہوئی کہ میں نے دیکھا کئی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں، کوئی بندہ ان پر ایمان ہی نہیں لایا۔ پھر کئی نبی میں نے دیکھے کہ جن کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، کسی کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے، کسی کے ساتھ 3 تھے، اور کئی ایسے نبی میں نے دیکھے جن کے ساتھ سوائے 10 آدمیوں کے کوئی نہیں تھا۔ صرف نبی علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ان پر ایمان لانے والی تھی، ورنہ لوگوں نے انبیاء کی قدر نہیں کی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی گھر تھا مسلمانوں کا، تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ پوری قوم بدبختی کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ موجودہ دور میں ہم بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو میں دیکھوں کہ اللہ کے ہاں میرا گھر مسلمانوں والا گھر ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس بستی میں صرف ایک ہی گھر تھا مسلمانوں کا، وترکنا فیہا آیا، پھر ہم نے وہاں پر نشانی رکھ دی، ہم نے وہاں نشانی رکھ دی۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں تو پھر میرا گھر مسلمانوں والا ہونا بھی چاہیے، اور اگر میں صرف پڑھنے پڑھانے پہ لگا ہوا ہوں، آپ نے پڑھ لیا میں نے پڑھا دیا، بعد میں گھر میں جو ہوتا رہے، تو میرا بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب مجھ پر اتر آئے۔ اور اللہ کا عذاب کئی طرح کا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے اور ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کو پڑھ لیجئے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ اکبر۔